حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عجیب قول سنیے گا. فرماتے ہیں یہ ہمارے لیے بشارت ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو انسان ایک نیکی لے کر آئے گا اسے 10 گناہ ملے گا، اور من جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، کہ جو انسان کوئی گناہ لے کر آئے گا اسے ایک ہی گناہ کے برابر سزا دی جائے گی. ہم مطمئن نہ ہوں، یاد رکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عجیب بات فرمائی کہ اس آیت سے تجھے دھوکے میں نہ پڑنا، کیونکہ ایک گناہ اگرچہ اس کا بدلہ آخرت میں ایک ہی گناہ کے برابر ہوگا، مگر اس گناہ کے پیچھے 10 طرح کی خرابی آتی ہے، اس گناہ کے پیچھے 10 قسم کے نقصانات تجھے ملتے ہیں. وہ 10 نقصان سے تجھے کون بچا سکے گا؟ اللہ اللہ. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں. اللہ رب العزت کی طرف سے مومن کے لیے 2 طرح کی ولایت ہے، ایک کو ولایت عامہ کہتے ہیں، ایک کو ولایت خاصہ کہتے ہیں. اللہ کی خصوصی عنایت، اللہ کی خصوصی ولایت، اللہ سے خاص نسبت، اللہ کی خاص نعمت و رحمت. فرماتے ہیں کہ ولایت خاصہ کے لیے، اللہ کے خاص ولی بننے کے لیے، اللہ کے خاص دوست بننے کے لیے ضروری ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑے. بغیر گناہوں کے چھوڑے ہوئے ہمیں اللہ کی خاص ولایت نہیں مل سکتی ہے. اگر کوئی انسان، کسی انسان پہ غسل فرض ہے یا کسی انسان پہ وضو فرض ہے، یعنی حدث حکمی ہے، تو جو انسان حدث حکمی میں مبتلا ہوتا ہے، یعنی ایسی نجاست جو حکمی ہے جس کی بنا پہ انسان نماز میں داخل نہیں ہو سکتا، نماز شروع نہیں کر سکتا، غسل فرض ہے، وضو فرض ہے، تو آپ نماز میں داخل نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اس بنیاد پر کہ حکمی نجاست ہمارے بدن کو لگی ہے. فرماتے ہیں جس طرح حکمی نجاست کی بنا پر انسان نماز میں داخل نہیں ہو سکتا، اسی طرح سے اگر ہمارے باطن میں، ہمارے قلب میں، ہماری روح میں، ہمارے باطن میں اگر حکمی نجاست لگی ہوئی ہے، گناہوں کی نجاست لگی ہے، تو ولایت خاصہ ہمارے دل میں داخل نہیں ہو سکتی. پتہ چلا ولایت خاصہ کو دل میں لانا ہو تو اپنے دل کو نجاست حکمی سے، حکمی نجاست سے یعنی گناہوں کی نجاست سے اپنے دل کو پاک و صاف کرنا پڑے گا. لہٰذا آج کی بات کو سننے کے بعد اس بات کا خیال کرتے رہیں کہ ہماری زندگی میں کون کون سا گناہ پایا جاتا ہے، کیا حقوق العباد سے متعلق یا حقوق اللہ سے متعلق، جو گناہ بھی ہو اس سے اپنے آپ کو، اپنے دامن کو، اپنے دل کو بچا لینا. حضرت ابراہیم خواص ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ سفر میں جا رہا تھا، ایک قبر کے قریب مجھے آنکھ لگ گئی، میں سو گیا، خواب میں نظر آیا، آواز آئی خواب میں، کوئی کہتا ہے کہ اس قبر والے کے بدن میں زنجیر ایک طرف سے داخل کرو اور دوسری طرف سے زنجیر باہر کو نکال لو. یہ آواز قبر میں آ رہی ہے تو قبر والا مردہ کہتا ہے میں خواب میں سنتا ہوں، کیا میں قرآن نہیں پڑھتا تھا؟ کیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا؟ کیا میں روزہ نہیں رکھتا تھا؟ کیا میں نے حج نہیں کیا کہ مجھے اس طرح کی سزا مجھے قبر میں مل رہی ہے؟ تو فرشتے نے کہا ہاں ہاں تم سچ کہتے ہو، مگر تم خلوت کے، تنہائی کے گناہ سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے. میں حیران ہو گیا کہ تنہائی اور خلوت کا گناہ کون سا، میرے گھر کے اندر کا گناہ کون سا؟ میں حیران ہو گیا. جب مجھے وہ گناہ بتلایا تو میں حسرت سے کہنے لگا، میں شرم سے ڈوب کر کہنے لگا اللہ اللہ، میں تو اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتا تھا، مجھے خیال ہی نہیں تھا کہ میرے دل کے برتن میں یہ گناہ پڑا ہوا ہے. اب اس گناہ کی تلافی کیا ہو سکتی ہے کہ گناہ کی تلافی دنیا میں کر سکتے ہیں، آخرت میں نہیں کر سکتے. لہٰذا اللہ نے ہمیں آپ کو موقع دیا ہے، اس گناہ کی تلافی کر لیجئے اور اپنے اللہ کے سامنے اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ طائب ہو کر یہ عہد و پیمان کر لیجئے، معاہدہ کر لیجئے، وعدہ کر لیجئے اور اللہ سے توفیق مانگ لیجئے. جو اللہ کا بندہ، جو اللہ کی بندیاں توفیق مانگتی ہیں، اللہ رب العزت اسے
گناہوں سے بچنے کی ہمت و توفیق عطا فرماتے ہیں۔